ایک قافلہ جا رہا تھا ایف سی کا، اور یہ قافلہ نوکنڈی کی طرف جا رہا تھا، ٹریول کر رہا تھا، جس میں 7 بسیں شامل تھیں اور 2 کاریں شامل تھیں۔ یہ قافلہ آر سی ڈی شارہ پر نوشکی شہر کے قریب ایک جو آٹے والی مل ہے اس کے قریب پہنچا، تو وہاں قافلے میں شامل ایک بس کے قریب دھماکہ ہوا اور باقی گاڑیوں کو راکٹ لانچرز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ ایک بس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اس کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو وہ بالکل ایک ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی ہے، جل گئی پوری کی پوری بس۔ اس کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ بہت بری صورتحال پیش آئی، ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ ایک گاڑی کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکش بم دھماکہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہی وہ کالعدم تنظیم ہے جس نے تھوڑے دن پہلے جعفر ایکسپریس والا انسیڈنٹ کیا تھا، اور اب نوشکی میں ایک بڑا دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں جو ان کا دعویٰ ہے کالعدم بی ایل اے کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 اہلکاروں کو انہوں نے شہید کیا ہے، جبکہ جو حکومتی سطح پہ یہاں سے اعداد و شمار آئے ہیں سرکاری سطح پہ وہ 5 شہداء کو کنفرم کر رہے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 32 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے مزید لوگ شہید ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زخمیوں میں بہت ساروں کی حالت نازک ہے یا بہت زیادہ حالت ان کی خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دہشت گردی کے ایک کے بعد ایک واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں ناظرین ایک اور چیز ہے کہ بلوچستان کے تقریباً تمام علاقے نو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ اب کوئٹہ سے کسی طرف بھی نکلنا چاہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، آپ کسی سمت نہیں جا سکتے۔ بلوچستان میں جو سبی والا رستہ ہے کوئٹہ سے، اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ چمن والی سائڈ ہے، وہ کچھ وہاں پہ سیکورٹی فورسز بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ بھی امن و امان مکمل طور پہ قائم نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں سے تربت والی سائڈ پہ جائیں یا اوران والی سائڈ پہ، مکران والی سائڈ پہ جائیں، یہ آپ ایک اور ایریا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کیتران والی سائڈ پہ آپ جائیں، یا بکٹی ڈیرا بکٹی والی سائڈ پہ جائیں، تو یہ سارے ایریاز نوگو ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ اور ابھی ایک لیٹسٹ نیوز کے مطابق کچھ حملے مزید ہوئے ہیں۔ یہ بلوچستان لبریشن آرمی نے کلیم کیا ہے کہ گوادر میں، مستونگ میں، زامران میں اور کولوا میں 5 مختلف حملوں میں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے سیکورٹی فورسز کو۔ یہ اب جو بی ایل اے ہے وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ دیے، اگر ان سٹیٹمنٹس کو آپ ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حالات کتنے خطرناک اور خوفناک ہو گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، حکومت جو ہے وہ وہاں کی دہشت گردوں کو سہولت دے رہی ہے۔ تو اس وقت جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے طالبان کی، جس کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، یہ حکومت جب آئی تھی تو پاکستان نے جشن منایا تھا، خوشی منائی۔ خواجہ آصف نے لکھا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ غلامی سے آزادی حاصل کی ہے انہوں نے۔ ان کو سارے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے ان کو اپریشیٹ کر رہی تھی، اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان کے بہترین تعلقات ہو جائیں گے افغانستان کے ساتھ، اور انڈیا کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں تو ان کے براہ راست انفارمیشن ہوگی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت دہشت گردوں کو سہولت دے رہی ہے، جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے، یعنی جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور افغانستان کی حکومت ہے، یہ دونوں مل گئے ہیں بقول وفاقی وزیر کے۔ بار بار یہی باتیں جو ہیں وہ ڈی جی ایس پی آر بھی کہتے ہیں، باقی لوگ بھی یہی باتیں کہتے ہیں، وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی راہ ہے وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل گئی ہے، اور وہ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں وہ بتاتے ہیں جی کہ یہ ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ ہو گیا ہے نا، تو یہ پاکستان کی انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا فیلئر، ایک بہت بڑی ناکامی ہے پاکستان کی، خارجی اور داخلی دونوں محاذوں کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو انگیج کرنے میں پھر اس کا مطلب ہم ناکام ہو گئے، اور اب جو دہشت گرد ہے ان کی رسد نہیں ٹوٹے گی۔ اگر اتنی بڑی سپورٹ ان کے پیچھے ہے نا، ان کے پیچھے اگر ریاستیں کھڑی ہیں دو، تو پھر ان کی رسد نہیں ٹوٹے گی۔ رسد ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہتھیار، ان کا ایمونیشن، ان کا بارود ان کو ملتا رہے گا، اور ان کی خوراک بھی ان کو ملتی رہے گی، اور ان کی فنڈنگ ان کو ہوتی رہے گی۔ تو اگر کسی بھی تحریک میں فنڈنگ جاری رہے، جیسا کہ جب افغانستان کے اندر جنگ ہوئی تو امریکہ اتنے سارے ملکوں کو لے کر چڑھ گیا افغانستان میں، کابل پہ، کندھار پہ، بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر دیا، جلال آباد پہ، ہر طرف قبضے کر دیے، اور وہاں پہ اپنی ایک فورس بھی بنا لی۔ لیکن طالبان کی کیونکہ کبھی رسد نہیں ٹوٹی، مقامی آبادی ان کو سپورٹ کرتی تھی، آس پاس ان کے سپورٹر موجود تھے، تو طالبان کو خوراک بھی ملتی تھی، بارود بھی ملتا تھا۔ تو ان چیزوں کی موجودگی میں طالبان نے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو ناک کو چنے چبوائے، اور وہ جاتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ریاستوں کا قبرستان ہے، نکلو یہاں سے، تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو اب جو بلوچستان میں صورتحال ہے، پھر یہ ویسی صورتحال خدا نخواستہ پیدا ہو جائے گی اگر ان کی رسد نہ ٹوٹی تو۔ رسد نہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بارود ملتا رہے، گولیاں ملتی رہے، بندوقیں ملتی رہیں، اور ہتھیار تو ان کے پاس بہت ہیں۔ بلوچستان جو ہے وہ تو پورا کا پورا ہتھیاروں سے بھرا ہوا ہے، ہر گھر میں ہتھیار ہیں، اور بہت سارے ہتھیار ہیں، ہر شخص کے پاس ہتھیار ہے۔ خصوصاً جو پشتون بیلٹ ہے
اور جو بلوچ بیلٹ ہے، یہ دونوں جگہوں پہ تو بے شمار ہتھیار موجود ہیں اور ان کے بعد ہتھیاروں کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر کاروائیاں ہونی ہے اور یہ معاملہ ایسے چلے گا، کیونکہ مقامی آبادی کی سپورٹ جو ہے وہ سب سے مین